بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی ترکیب پڑھ رہے تھے، تو آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ کی ترکیب پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ تو سب سے پہلے اعراب آنے کی وجہ جانیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ترکیب کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اعراب آنے کی وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے الا، یہ حرف ہے، حرف تنبیہ۔ تو حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، تو یہ مبنی ہوگا۔ مبنی مطلب عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ انا، یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، تو حروف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی۔ ٹھیک ہے، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم، یہ ضمیر ہے، ضمیریں تمام کی تمام مبنی ہوتی ہیں، یہ بھی ضمیر ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ المفسدون، یہ کیا ہے؟ مرفوع۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مرفوع۔ ٹھیک ہے، یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ باقی کس کی خبر ہے جب ہم ترکیب کریں گے اس وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی خبر ہے۔ وہ، یہ حرف عطف ہے، حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں تو یہ بھی مبنی۔ لیکن، یہ حرف استدراک ہے، تو حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مبنی۔ اچھا، لا، یہ حرف نافیہ ہے، حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں تو یہ بھی مبنی۔ یشعرون، یہ فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اعراب آنے کی وجہ جان لی کہ سب سے پہلے الا، یہ ابھی پڑھا تھا، یہ حرف تنبیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انا، ابھی پڑھا، حرف از حروف مشبہ بالفعل، حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ ٹھیک ہے۔ ہم ضمیر، یہ ہے اس کا اسم۔ ٹھیک ہے، ہم ضمیر یہ مبتدا ہے۔ دیکھیں، اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور اس ہم ضمیر کی تاکید بھی بنا سکتے ہیں، دونوں طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم ضمیر ہے، یہ ہم، اس ہم سے تاکید بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں۔ المفسدون، یہ خبر۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گی؟ انا کی خبر۔ اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وہ، یہ حرف عطف، لیکن ابھی پڑھا تھا حرف استدراک۔ لا، نافیہ، یشعرون، یشعر فعل، وہ ضمیر فاعل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو جی ناظرین، بالکل آسان ترکیب تھی، ترکیب ہم نے پڑھ لی، تو امید کی جاتی ہے ہمارے چینل سے آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر ہمارا اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں، اور آپ کے جتنی دوست آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔